ہے سی سی ڈی ہے کرائم چور ڈپارٹمنٹ. کرائم چور ڈپارٹمنٹ وہ کیسے؟ خاص بھٹی صاحب ہیں تھانہ اسلام پورہ کے سب انسپیکٹر. کیسے ایک بندے کو اغوا کیا جاتا ہے, سامان سارا ڈالا جاتا ہے, پھر اسی پہ ایف آئی آر ڈال دی جاتی. لاہور میں عورت کی گاڑی چھین کے فرار ہوتے ہیں, اور مزے کی بات ہے وہ بھی سب انسپیکٹر ہیں. مطلب اب یہ کانسٹیبل لیول سے اوپر آ گیا کام. ہاں بالکل. وہ کہتے ہیں جی اب سب انسپیکٹر ان قریب شاید ایس ایچ اوز بھی کریں. صوبائی دارالحکومت لاہور, دعوے بلند و بانگ. میں کہنا جی ہم 25 سال سے ہم ہی سرو کر رہے ہیں. جو ہم نے بدلا ہے پنجاب, بدلے ہیں پاکستان. وہ پہلے لاہور تو بدل لو. آپ نے سی سی ڈی بنایا, پھر آپ پیرا بنائی, پھر یہ والی فورس بنائی, وہ والی فورس بنائی, کرایہ کی کوٹھیوں میں کو دے دیے آفس, ان کو سارے اختیارات دے دیے. آپ ایک طرح سے پولیس کو ڈسارم کر. اگر پولیس والے اختیارات باقی ادارے لے لیں گے, پولیس کیا کرے گی؟ بائکر لینز بنی تھی تاڑی فیروزپور روڈ, واویلا, سب ختم, تباہ. نمائشی منصوبے, دس گورنمنٹ آلویز پرموٹ نمائش. السلام علیکم ٹو ایوری ون, دس از می ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈکاسٹ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب تمام پنجاب کے شہریوں کو, کیونکہ محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جو پالیسیز اپنائی ہیں کہ سی سی ڈی کے قیام کے بعد پورے پنجاب میں جو کرائم کی ریشو ہے وہ بالکل زیرو ہو چکی ہے, اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جو گھیرا ہے وہ تنگ ہو چکا ہے. لیکن بدقسمتی سے آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ جرائم پیشہ عناصر تو پکڑے جا چکے ہیں یا اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکے ہیں. اب ان کی جگہ لے لی ہے جناب پولیس افسران نے, پولیس سب انسپیکٹرز نے, اور سی سی ڈی کے اپنے ہی انسپیکٹرز نے, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اب میدان خالی ہے, اور اس میدان میں اب ہمیں وہ دوسرے ہمارے پیٹی بھائی تو نظر نہیں آئیں گے, بلکہ ہم خود ہی جو ہے اس میدان کے اندر اپنے گھوڑے بگائیں اور ان شہریوں کو لوٹیں, اور دن کی اجالے میں ہم جو ہے اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں, اور اسی عوام کی مال و جان کی حفاظت کریں, اور رات کی تاریخی میں ہم اسی جو عوام کو جو ہے وہ لوٹیں. آج میرے ساتھ موجود ہیں حمزہ ساجد رانا. اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ آخر یہ پنجاب کی پالیسیز اور یہ جو نت نئے چہرے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, جو کہ لٹیرے جو ہیں وہ محافظ بن چکے ہیں. تو آئیے ان سے جانتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمزہ بھائی, کیا شاکنگ نیوز آپ کو مل رہی یار. ود ان جسٹ 1 month یہ تیسرا سے چوتھا کیس ہے کہ جو ہمارے سامنے آ چکا ہے, جو سی سی ٹی وی فوٹیج آ چکی ہیں, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جگہ پر ایک خاتون جو ہے وہ رات کو جا رہی ہے, پیچھے سے بائک آتی ہے, ٹکر مارتی ہے, اور ایک شخص یہاں سے آتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ احتشام ورک ہے. پھر اس کے بعد جناب جی یہ کل رات کی بات ہے کہ ریسنٹ ایک پولیس سب انسپیکٹر جس کا تھانہ اسلام پورہ سے تعلق ہے, وہ جناب ایک گھر کے اندر ہر چیز اٹھا کے جاتا ہے. اور کیا ہو کیا رہا ہے یار. مزے کی بات ہے, ابھی پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم نے سی سی ڈی پہ بات کی, بڑے کمنٹس آئے, بہت لوگوں نے کہا جی کہ آپ ٹھیک کریں, کچھ نے کہا آپ غلط کریں. لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اختلاف ضرور کریں, لیکن جو سب سے بڑی بات ہے سی سی ڈی ہے کرائم چور ڈپارٹمنٹ. کرائم چور ڈپارٹمنٹ وہ کیسے؟ سی سی ڈی کو کہا جی کہ آپ کو کھلی چھوٹ ہے کرائم ختم کرنا ہے. مریم نواز کا تو دعویٰ یہ پنجاب میں کرائم ہے ہی نہیں, زیرو کرائم ہے. ہاں ذرا جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ جائیں, وزیر اعلیٰ کا قافلہ ہی نہیں بچنا. جب جو چھوٹو گینگ اور یہ لوگ ہیں نا, انہوں نے وہاں پہ تو پولیس والے کتنی بار آپریشن ہوئے, اس کو چھوڑیں, شہروں کی طرف آئیں, لاہور کی طرف آئیں. صوبائی دارالحکومت لاہور, نون لیگ کا پیرس, اسموک گنز, میٹرو ٹرین, ترقی کے خواب, بڑی بڑی منزلیں, بدل دیں گے پنجاب, بدلا ہے پاکستان. نعرے لگانے میں خواتین میری ریڈ لائن ہوں گی. جی نعرے لگانے میں بہت آگے ہیں ماشاءاللہ, اور کام کرنے میں بھی آگے, لیکن نعرے لگانے میں بہت آگے. بات یہ جی کہ وقاص بھٹی صاحب ہیں تھانہ اسلام پورہ کے سب انسپیکٹر. ٹھیک ہے جی, ڈیوٹی فرض شناس آفیسر. اوکے, بہت تہدم ہو کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ انہوں نے اس طرح کا کام کیا کہ میں حیران ہوں کہ کڈنیپنگ اور ابڈکشن پڑھا تو تھا, لیکن سیکھا ان سے کہ کیسے ایک بندے کو اغوا کیا جاتا ہے, اس کا سامان سارا ڈالا جاتا ہے, پھر اسی پہ ایف آئی آر ڈال دی جاتی. کیا بات ہے. مطلب کمال کی ذہنیت پائے گی اور کمال کی جرت پائے گی. اس سے بڑھ کر آگے چلتے ہیں. ابھی آپ نے جن کا ورک صاحب کا ذکر کیا, لاہور میں ایک عورت کی گاڑی چھین کے فرار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مزے کی بات ہے وہ بھی سب انسپیکٹر ہیں. مطلب اب یہ کانسٹیبل لیول سے اوپر آ گیا کام. بالکل وہ کہتے ہیں جی اب سب انسپیکٹر ان قریب شاید ایس ایچ اوز بھی کریں. یہ ہے لاہور کا حال. اور سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا صاحب, دیکھو میرے ہاتھ. اور ان کا جوید اقبال کا تو بتائیں, جس نے بندہ ہی 40 لاکھ میں اغوا کر لیا. سر آپ چیک تو کریں, سویگ چیک کریں پہلے. پتہ نہیں وہ تاجر ہے کوئی, اس کو گھر سے چک لیا. کہنا کا تاجر جی, گھر سے اٹھا لیا ہے, اور اسے پھر دھمکیاں دی ہیں. میں نے آپ کو کیا کہا تھا, سی سی ڈی کا قیام ایک بہت عجیب بات ہے. جب آپ کھلے عام چھوٹ دے دیں گے نا کہ بھائی رگڑ دیو سارے, وہ کہندے پہلے اسی شہریاں نوں تے رگڑی, جرائم پیشہ نوں بعد چ ویکھاں گے. بالکل. سہیل ظفر چٹھا صاحب
آپ ہمارے لیے قابل محترم ہیں, سارا کچھ ہے, آپ کی بہت اخلاقی خدمات ہوں گی, سماجی خدمات ہوں گی, لیکن سچائی یہ ہے کہ آپ کے ادارے کی کلی کھل گئی ہے. آپ پنجاب پولیس سے بھی آگے نکل گئے. پنجاب پولیس تو چلو پھر بھی کہیں لحاظ کر لیتی تھی, یہاں پہ تو نہیں لحاظ کرتی نظر آ رہی مجھے. فیصل ٹاؤن اور یہ جو اسلام پورہ اور یہ جتنے بھی واقعات بیسیکلی ہیں تو پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹر, لیکن جو حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جو جوید اقبال نے اپنی وہ ٹیم کے ساتھ مل کے جو واردات ڈالی ہے نا, یقین کریں اس کے اوپر نہ صرف ہم خود جو ہے وہ حیران. مجھے حیرانی ہے ورک صاحب صبح ٹریننگ سینٹر میں ہوتے ہیں, رات کو وہ لوگوں کو چوری کی ٹریننگ کراتے ہیں بھائی آپ نے کس طرح بندے کو پکڑنا ہے. اور چوری کا طریقہ دیکھے سی سی ٹی وی فوٹیج کا, کہ پیچھے سے آ کے بائک ماری گاڑی میں, وہ گاڑی والی خاتون باہر نکلی, بھائی کیا ہوا ہے, وہ خاتون باہر نکل کے آ رہی, یہاں سے ورک صاحب آتے ہیں, مبینہ طور پر اندر بیٹھتے ہیں اور وہاں سے گاڑی لے کر نکل جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس گاڑی تو خاتون کو نہیں دے دی جاتی, لیکن وہ گاڑی ہوتی بھی نہیں, وہ وائٹ کلر کی گاڑی اس کو دی جاتی ہے اور جو اس کی ہوتی ہے وہ گرے کلر کی ہوتی ہے. سر بات یہ, آپ کبھی تھانوں کے باہر جائیں نا, آپ لاہور میں جائیں, اسلام پور, یہ جتنے بھی ایریا ہیں, انارکلی, آپ کو نا ایک گاڑیوں کا اور بائکوں کا قبرستان نظر آئے گا. وہ آتی برانڈ نیو ہے, پھر اس کے ٹائر جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے رم جاتے ہیں, پھر اس کے اندر کی ٹیپ جاتی ہے, اینڈ میں نا وہ ایک نا ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے روح رہ گئی ہے, جسم لے گئے. بالکل ایسے, میں کل بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں, بالکل ایسے ہی ہے جس طرح یہ ریکوری کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں. خیر ابھی یہ بتائیے گا کہ جناب آئی جی پنجاب صاحب نے اور سی سی ایڈیشنل آئی جی جناب سہیل ظفر چٹھا صاحب نے کہا تھا کہ 1-5 کی کال پر ڈرون اٹیچ کیے جائیں گے, گلی محلوں کی ہم جو ہیں وہ پوری رکھوالی کریں گے, اور ڈرون جو ہیں وہ جرائم پیشہ عناصر کو پکڑیں گے. ایک تو یہ ہوا, پھر جناب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جناب اسلحے جو ہیں وہ جمع کروا دو, دشمنیاں ختم کر لو, صلح کر لو. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم ہیں نا, آپ کو کیا ضرورت ہے مطلب کہ سرنڈر, وہ کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر کر دو, آپ لوگ اپنی حفاظت کا بھی اسلحہ جمع کرا دو تاکہ کھل کھیل ملے. مجھے سمجھ نہیں آتی, ابھی فیصل کامران صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم نے پکڑ لیے لوگوں کو, اپریہینڈ کر دیا جنہوں نے یہ ساری کاروائی کی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ساری سٹیٹمنٹس ٹی وی پہ چلی ہیں, بالکل, لیکن خاموشی ایسی ہے وانوں میں, آتی بہت ہیں آ کے, سب کی ماں آ گئی ہے. او بھائی ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہمیں خوشی ہے صنف نازک اتنے بڑے عہدے پہ پہنچی ہے, ہمیں خوشی ہے پنجاب عورتوں کے ہاتھ میں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پنجاب کے یہ حالات, صوبائی دارالحکومت لاہور, اور ہم نے ڈرونز کی بات کی کہ جی ہم ڈرون اٹیچ کریں گے. میں نے 1-5 کے بڑے بٹن دیکھے مال روڈ پہ, ایمرجنسی میں دبائیں, ایک ٹرائی کیا وہ چلے ہی نہیں. اچھا, تو بھائی بات یہ ہے نا, پاکستان میں نا جو فائر ایکسٹنگوشر, ٹھیک ہے, یہ آگ لگنے پہ نہیں چلتے, پولیس کی ہیلپ لائن بٹن دبانے پہ نہیں چلتی. آپ پولیس کو کال کریں, موقع واردات پہ 35, 30, 40, 50 ایک گھنٹہ آگے. پہلے انہوں نے ایک یار حمزہ ریسنٹ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر, مطلب کہ کوئی وہ ایڈٹ نہیں, حقائق پہ مبنی کسی گاؤں کی ویڈیو ہے. گاؤں میں جناب ڈاکو آئے ہیں, انہوں نے پکڑ لیا ہے, اور پکڑ کے تقریباً کوئی 5 سے 6 گھنٹے بعد پولیس ان چوروں ڈاکوؤں کو لینے گئی ہے. یہ تو حال, اور وہ نعرے مارے پنجاب پولیس زندہ باد, کیونکہ 6 گھنٹوں بعد آ گئے. آپ کو مزے کا واقعہ سناتا ہوں. میں چینل میں تھا تو میں ایک شو کرنے گیا نورپور تھل, ٹھیک ہے, ایم این اے گل اسکر بنگور صاحب ادھر تھا, کوئی پارٹی کا کوئی شو تھا, اس حوالے سے گیا. بھائی جان آپ مانیں گے, ایم این اے مستقل پولیس کی گاڑی لے کے چل رہا ہے. میں نے کہا یار یہاں پہ تو آبادی بھی کم ہے, اتنی پولیس کی گاڑی. وہ کہتا ہے اپنی حفاظت لے کے چلے, انہوں بھی لوٹ لیں گے. تو یہ ہے قانون کی, وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا, ٹھیک ہے, تو یہ ہے قانون کی صورتحال نارتھ پنجاب میں اور ساؤتھ پنجاب میں, اور مڈ میں آ گیا آپ کا لاہور, ٹھیک ہے, صوبائی دارالحکومت لاہور. دعوے بلند و بانگ, میں کہنا جی ہم 25 سال سے ہم ہی سرو کر رہے ہیں, جو ہم نے بدلا ہے پنجاب, بدلے ہیں پاکستان. وہ پہلے لاہور تو بدل لو. میں تو کہتا ہوں یہ جو آپ نے اتنے, پہلے آپ نے سی آئی ڈی بنایا, پھر آپ نے او سی یو بنایا, اب آپ نے سی سی ڈی بنایا, پھر آپ پیرا بنائی, پھر یہ والی فورس بنائی, وہ والی فورس بنائی, کرایہ کی کوٹھیوں میں ان کو دے دیے آفس, ان کو سارے اختیارات دے دیے. آپ ایک طرح سے پولیس کو ڈسارم کر رہے ہیں, پولیس ڈسارم ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اگر پولیس والے اختیارات باقی ادارے لے لیں گے, پولیس کیا کرے گی؟ پولیس کیا کرے گی؟ وہ یہی کرے گی جو کر رہی رات کو. That's what I'm saying. یہی کہیں گے یار. تو آپ نے ادارے کھڑے کیے کھمبیوں کی طرح. یار پنجاب حکومت کا سٹائل پتہ کیا ہے؟ پیسہ بارش کی طرح برساؤ تاکہ برساتی کھمبیاں اگ جائیں. یہ بھی دیکھنا سردیاں آئیں گی نا, تو جس طرح کھمبیاں چلی جاتی ہیں نا, یہ ادارے بھی بس تھوڑے عرصہ ہی ہے, یہ تھوڑا عرصہ ہی ہے. آپ ایک مزے کی بات بتاؤں, جب بھی یہ گورنمنٹ آتی ہے نئی بسیں چلاتی ہے, ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. پہلے انکائی کی آئیں, پھر یو ٹانگ اسپیڈو آئی ڈیزل, اب وہ یو ٹانگ آ گئی الیکٹرک. اگلا اللہ خیر کرے دور ہے, آپ کو ایک اورنج سے کلر کی کو بس چلتی ہوئی نظر آئے گی. ہر سال آ کے قومی خزانے کو رج کے لوٹو. آرٹ آف کرپشن, ٹھیک ہے,
کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. لیکن مزے کی بات ہے مریم نواز کا عجیب بات ہے کہ کھاتا ہے اور لوٹتا بھی ہے. بالکل لوٹ رہا ہے پنجاب. اچھا ہمارے پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے حمزہ کہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ ہم باور کروانا چاہتے ہیں ان لوگوں کی، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جو پٹی بندھی ہوئی ہے، سیاہ پٹی، اس کو کھول کر دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک غریب شخص جو ہے وہ ایک روٹی چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اس کی سزا جو ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے وہ جس نے اے ٹی ایم سے ایک پاگل نے پیسے نکالے تھے، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے وہ ساہیوال والا واقعہ جو انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈرائیور جو ہے وہ دہشت گرد تھا، پہلے انہوں نے پوری فیملی کو دہشت گرد بنا دیا. یار کیا ہے یار. دیکھیے میری ایک بات سنیں، سوری ٹو سے کہنا نہیں چاہیے، لاسٹ سی ایم محسن نقوی صاحب تھے، ان کے دور میں نا کچھ عجیب سی چینجز آئی ہیں کہ جو زیادہ کرے نا، زیادہ بات کرے، اس کا پھر حساب کتاب کر دو. ہم تعمیری اصلاح کے عادی ہیں، تنقیدی اصلاح نہیں، تعمیری اصلاح. ٹھیک ہے، ہم تعمیری بات کرتے ہیں. سی سی ڈی نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، یہ تیفی بٹ گوگی بٹ، یہ اگر لا اینڈ آرڈر کے لیے ایشو تھے، بہت اچھی بات ہے، اپریہینڈ دیم. بٹ دا تھنگ از دیٹ آپ لوگ سڑک پہ اگر فیصلہ کریں گے تو پھر سڑک پہ فیصلہ ہو رہا ہے نا. گاڑیاں لٹ رہی ہیں عورتوں کی، کہا کہ جی عورتوں کے حقوق بہت ہیں، ایک طرف ثانیہ عاشق، ایک طرف عظمیٰ بخاری، اور بیچ میں مریم نواز. یہ جو تری چل رہا ہے نا، تری مورتی، کہ جی تین کا اشتراک چل رہا ہے پنجاب کے اندر، ان تینوں کی بات چل رہی ہے. اور اشتراک کے باوجود جنرل ہاسپٹل میں جو غیر تربیت یافتہ مرد جو ہے وہ ایک خاتون کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے. یہ بات کر رہے ہیں میں کون سے ہاسپٹل کا قصور کیا ہاسپٹل، کہاں کا ہاسپٹل میں دیکھ رہا تھا، کام والی ای سی جی کر رہی ہے، جو ہاسپٹل میں صفائی نہیں کرتی وہ ای سی جی کر رہی ہے. This is health situation, this is the crime control department, and this is the whole Punjab. And مریم نواز always slogan that کہ جو میں کام کر رہی ہوں وہ کوئی نہیں کر رہا. مانا جی سندھ کے حالات آپ سے برے، لیکن بات یہ ہے آپ سندھ سے مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا مقابلہ تو باہر سے ہونا چاہیے نا. آپ اپنے آپ کو یہ کلیم کرتے ہیں. پیرس انہوں نے، ہاں جی پیرس دیکھا ہوا میں نے، پیرس سیتلا مندر جا کے دیکھے ذرا پیرس کے حالات کیا ہے. اندرون شہر آپ کبھی چلیں آپ کا رونا نکل جائے جس حالات میں لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حمزہ اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ انہوں نے ہیرے جو نکالے ہیں 2 سے 3 سامنے آئے ہیں، ان ہیروں کا کیا بنے گا؟ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایک دفعہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے گا، کیا ہوگا؟ ان کو سزا کون سی ملنی چاہیے؟ انمول رتن ہے، عام بندے کے نیفے میں فائر چل سکتا ہے، پولیس والے کے نہیں چلانا. نہیں چلا وہ بھائی، یا تو پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا، خون آلود لیٹا ہوتا. ہم بھی مانتے یار کہ بھائی سب کے لیے، اور بھائی یہاں پہ یکساں قانون نہیں ہے. مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، توانا مکڑیاں ہمیشہ نکل جاتی ہیں اور جو چھوٹی مکڑیاں ہوتی ہیں وہ پھنس جاتی ہیں. کیا بات ہے، اپنے آپ کو ہی پھنسا لیتی ہیں. ہم اپنے آپ کو پھنسائی بیٹھے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. قانون کی سچویشن یہ ہے، آپ ادارے لازمی کھڑے کریں بھائی، لیکن سالڈ گراؤنڈز پہ. کیا ایک منٹ میں آج پوچھتا ہوں، پیرا والے جو ہیں وہ بڑے برانڈز کو کیوں نہیں ہاتھ ڈالتے؟ اور برانڈز کو کیا، ابھی وہ خود ہی ہاتھ ڈالنا شروع ہو چکے ہیں جناب. کوئی اطلاعات ہمیں مبینہ طور پر موصول ہو رہی ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے. ایک اور آپ نے کہتے نا کٹا چھوڑ دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ نے اداروں کی تعمیر و ترقی کے لیے فنڈز صرف پتہ ہے کیا لاتے ہیں؟ نمائشی طور پہ کہ ایک وائس اوور بن جائے، ایک لوگ کہیں جی کہ یہ بڑی آکاش وانی آواز کے ساتھ ایک ادارہ آیا. جس طرح سہیل ظفر چٹا صاحب نے پوری ایک کی میٹنگ کی، ساتھ ڈی آئی جی صاحب آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے، بات چیت بڑی. ہم نے کہا یار ایک بندہ بلیک پینٹ کوڈ میں پورا امریکن سیکرٹ سروس کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بی ریڈی، وی آر کمنگ، وی آر گیونگ یو وارننگ 15 days، give your arms and surrender or also do friendships, no enemy. ٹھیک ہے، no enmity. حالت کیا نکلی ہے؟ آپ کے اپنے بندے لوٹ رہے ہیں یار، تاجروں کو لوٹ رہے ہیں. اب کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے نیلا گنبد کا کیا حال کیا؟ آپ نے کہا جی ہم نے تاجروں کو خوش کر دیا. میں نے خود وہاں پہ شوز کیے، وہاں پہ جو گراؤنڈ پہ ورکر کام کرتا ہے وہ کہتا ہمیں کچھ نہیں ملنا، مالکان سب لے جائیں گے. اور یار 200 years پرانی مارکیٹ آپ نے ختم کر دی جسٹ فار دا سیک کہ ہم نیلا گنبد کو آگے لے ہیں. مجھے یہ نمائشی منصوبے قطعاً پسند نہیں ہے. یہ لہر اتھارٹی یہ کام کر رہی ہے، یہ جی ساری مارکیٹ کرا دینی ہے. سرکولر گارڈن بہت اچھی بات ہے، کرے ریوائیو. آپ کاروبار آپ نے سٹارٹ کیوں کیا؟ پہلی بات تو یہ آپ کو گارڈن ہی رہنے دینا چاہیے تھا. آپ نے وقت کی ضرورت سمجھا، وہاں پہ کاروبار کھڑا کر دیا. اب جب لوگوں کی نسلیں پل رہی ہیں وہ تباہ کر کے آپ کہہ رہے ہیں لہر اتھارٹی، شہر کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے، اور یہ مسئلے ختم ہو گئے. بالکل ایسے ہی. آپ کا صاف پانی ہے لاہور میں، ہم سب فلٹر کا پانی پی رہے ہیں. بفور 2013 بفور دس جنگلہ بس سروس
میں سپورٹ کرتا ہوں انفراسٹرکچر منصوبوں کو. شہباز شریف صاحب نے اندھوں کی طرح کام کیا, بنا دیو اتو ہی بنا دیو, ادھر برج کاٹ دیو, پائپ ہی نہیں پائے, ٹرین بس گزرتی ہے پانی کا چھٹا لگتا ہے سب کے اوپر. یہ ان کی حالت عقل ہے. کلمہ چوک چلے جائیں, میں اشارہ ہی کرنا چاہوں گا, وہاں سے آپ سیدھے جائیں, ایک پہلی ہی سڑک آئے گی نیچے کو اترے گی, اور وہاں پہ آگے ایک بہت بہترین سڑک بنی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے زیر جو کہ نگرانی ان کی جو باقی جو مطلب انسٹرکشن کمپنی انہوں نے بنائی ہے. تو جناب وہ سڑک کچھ یوں ہے کہ تھوڑی سی بارش ہونے کے بعد وہ مکمل تالاب بن جاتی ہے, جبکہ اس کے جو ہے سیوریج پائپ لائن نہیں ڈالے. ساری گلا چھاڑ دیو, تسی بہت بڑی گل کرتی. اے بائکر لین بنی تھی تاڈی ادھر فیروز پور روڈ تے, واویلا سب ختم تباہ. نمائشی منصوبے, دس گورنمنٹ آلویز پرموٹ نمائش. آپ 12 اسموک گنز لے آئے, یہ لاہور کی ایک یونین کونسل نہیں کور ہونی 12 اسموک گنز سے. صحیح بات, آپ اس کو چلا رہے ہیں, ادھر میں نے پڑھا 70% تک کمی آ گئی. ہاں 70% تک کمی آ گئی. ہاں آپ ابھی جائیں نا ذرا بائک پہ, ایئر کوالٹی انڈیکس یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں متاثر ہو رہی ہے, آپ کی گلا متاثر ہو رہا ہے. 90% لاہور بڑھا پڑا ہے. اب اس کی ذمہ دار مریم نواز ہے. اور کون ہے, گورنمنٹ کون کر رہا ہے؟ ہو از رننگ پنجاب فرام دا لاسٹ 10 ایئرز. بیچ میں سے عثمان بزدار کے 3 سال نکال دیں, وہ تو میں کہتا ہوں چول آدمی تھا نا آپ کے نزدیک, فارغ آدمی تھا, وہ نکل گیا. کووڈ تو اس نے نکالا آپ کا, ٹھیک ہے چلو وہ تو فارغ آدمی تھا, نکال دیا, سائڈ پہ کر دیا. پیچھے شہباز شریف ہے, اس کے بعد مریم نواز, اور بیچ میں 2 سال محسن نقوی صاحب کے, اینڈ ہی از آلسو سپورٹڈ بائی دا نون لیگ. کیا حال کیا محسن نقوی صاحب نے اداروں کا. میں کہنا نہیں چاہتا, چڑیا گھر کی حالت دیکھیں, جہاں 300 روپے میں پوری فیملی تفریح کر لیتی, 1500 روپے لگ جاتا ہے, تفریح نہیں ہوتی میری جان. ہر چیز پہ ٹکٹ لگا دی ہے, درخت ختم کر دیے, انفراسٹرکچر بہتا بنا دیا, بلا وجہ کے بڑے بڑے کھمبیاں کھڑی کر دی ہیں جی. ہولوگرافک ٹیکنالوجی کے آپ کے سامنے ڈائناسور بھاگ کے آگے بتی نہیں آ رہی ہوتی, وہ کہتے ہیں ہالے نہیں ڈائناسور پہنچ کے, اگر بتی آئے گی نہیں پہنچ کے آئے. میرے نال ہو چکے ہیں سر, میں فیملی کے ساتھ گیا تھا. ہاں اب آپ چھانگا مانگا کو تباہ کرنے لگے, وہاں پہ بھی ایک منصوبہ سٹارٹ کریں جی, گلاس ٹرین چلے گی. وہ آپ چاہتے کیا ہیں, آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کا ویژن کیا ہے؟ دیر از نو ویژن. شہباز شریف صاحب کیا ہے, صرف اچھی تعریف کرتے ہیں, وہ بھی جو پاورفل ہو, اور جو تھوڑا سا کم پاورفل اس کو رگڑ دیتے ہیں. اور وہ تعریفوں کے جو حال وہ ابھی خواجہ تعریف گلشن اور گوگی بٹ کا بیان, تیفی بٹ کا بیان چل رہا تھا پرانا, میں نون لیگ کے ساتھ ہوں. ہاں بالکل ایسے ہی, وہ بڑا چلتا ہے سوشل میڈیا پہ. ہاں جی, کیا حال کیا ان کا. یاد رکھیے گا, بڑے ایوانوں والوں سے دوستی کرنے والوں سے گزارش ہے, یا تو اپنے دروازے اونچے کریں, یا اپنا قد اتنا اونچا کریں, ورنہ چادر میں سپیٹ کے, منہ لپیٹ کے اپنا رخ شہر کی باہر کی طرف کر لیں, کیونکہ شہر کے لوگ بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں, اور کچھ سانوں بھی مرندہ شوق. چلیں ٹھیک ہے. ناظرین اکرام, ہمارے ساتھ حمزہ ساجد موجود تھے. آج ہم نے بات کی جو اس وقت پنجاب کے اندر, خاص طور پر ہماری بات جو ہے پنجاب کے اوپر ہی رہی, جو پنجاب کے اس وقت سرکمسٹانسز چل رہے ہیں, اور جو اس وقت ہمارے اپنے ہی محافظ جو ہیں ہمارے لٹیرے بنے ہوئے ہیں, اور وہ مالی جس نے باغ کی رکھوالی کرنی تھی, آج وہی اسی باغ کو تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. سو اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں SPN نیوز.